کیا آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز کس نے ایجاد کی؟ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یونان میں دو باپ بیٹے رہا کرتے تھے جن کو پرندوں کی طرح پر لگا کر ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا۔ باپ کا نام دیدالوس تھا اور بیٹے کا نام اکاروس تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے موم کی بڑی بڑی پنکھ بنائے، ان کی مدد سے مزے لے کر ہوا میں پروازیں کرنے لگے۔ اکاروس کا منہ تھا اور تھوڑا سا بھی پرواہ بھی تھا۔ وہ بے حیالی میں اڑتے اڑتے سورج کی نزدیک پہنچ گیا اور قریب ہی تھا کہ وہ سورج کو اپنے ہاتھوں سے چھو لے کہ سورج کی گرمی سے سارا موم پگھل گیا اور ان کے پنکھ جسم سے جدا ہو کر نیچے گر پڑے۔ ان کے ساتھ ہی اکاروس بھی نیچے آ رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تو محض قصہ کہانیوں کی بات ہے، سچ مچ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ تم اتنی نہ سمجھ ہو کہ مصنوعی پروں کے ذریعے ہوا میں پروازیں کرنے کی کوشش کرو گے، اکاروس کی طرح اپنی جان بھی کو بیٹھو گے۔ یوں تمہاری دور میں بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں جن میں بیٹھ کر تم جب چاہو دنیا کی ایک سر سے دوسرے سر تک جا سکتے ہو۔ تمہیں کس بات کا کیا غم؟ لیکن تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہوگا کہ ہوا میں پروازیں کرتی ہوئی یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز کس طرح ایجاد ہوئی اور کس نے ایجاد کی؟ میرے خیال ہے کہ تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ موجودہ ہوائی جہاز کی بانی اور مواجد دو سگی بھائی تھی، آرویل رائٹ اور اولبر رائٹ۔ ان کو عام طور پر رائٹ برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اولبر رائٹ 1867 اور آرویل رائٹ 1871 میں پیدا ہوا تھا۔ گویا اولبر آرویل سے تقریباً 4 سال بڑا تھا۔ پرواز کا شوق دونوں میں بچپن ہی سے تھا۔ ابھی یہ دونوں بچے ہی تھے کہ اس کے باپ نے انہیں ہیلی کاپٹر نما ایک کھلونا لا کر دیا جو ان کو بہت پسند آیا۔ کچھ عرصے تک وہ اس کھلونے سے کھیلتے رہے اور جب یہ پرانا ہو گیا تو انہوں نے ویسا ہی ایک کھلونا خود تیار کر ڈالا۔ پرواز کا شوق ان میں جنون کی حد تک تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ 19 کی دہائی میں دونوں بھائی بغیر انجن والا ایک بڑا سا گلائڈر بنانے اور اس کے ذریعے پروازیں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گلائڈر ہو تو اڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہ دونوں اسے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جاتے اور باری باری اس میں بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کر دے۔ گلائڈر آہستہ آہستہ ساحل کی نرم ریت پر اتر جاتا اور وہ گرنے یا چوٹ کھانے سے محفوظ رہتی۔ وہ کل 4 مرتبہ گلائڈر میں پرواز کرنے اور محفوظ طریقے سے زمین پر اترنے میں کامیاب ہوئے۔ اس تجربے نے ان کے حوصلہ بلند کر دی اور وہ ایک ایسا انجن بنانے میں مصروف ہو گئے کہ جس کو گلائڈر میں لگا کر پرواز کرنے کا کام لیا جا سکے۔ مسلسل کوششوں کے بعد وہ ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چھوٹا اور ہلکا ہونے کے علاوہ خاصا طاقتور بھی تھا۔ یہ انجن انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ایک بڑی سی گلائڈر میں نصب کیا اور اسے کٹیہاک کے مقام پر لے گئی جو ساحلی سمندر پر واقع ایک چھوٹا سا مقام ہے اور ریاست ہائی متحدہ امریکہ میں شمالی مشرق کی جانب ایک ابنائی پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں یہ دونوں بھائی برسوں سے گلائڈر کے مشق کر رہے تھے۔ الغرض جب انجن لگا، ہوائی جہاز تیار ہو گیا اور وہ اسے پہاڑی پر لے گئی اور لکڑی کے 2 پٹوں یا تختوں پر رکھ دیا تاکہ وہ وقت ضرورت اسے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے گرا سکی۔ اس وقت تک رن وے کا کوئی تو نام و نشان نہیں تھا، بس ہوائی جہاز کو اس ترکیب سے اڑایا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ جب وہ ایک بار ہوا میں معلق ہو جائے تو خود ہی اپنے انجن کی مدد سے پرواز کرنے لگے گا۔ اب رائٹ برادران کا ہوائی جہاز پہاڑی کے اوپر تھا اور اپنی پہلی پرواز کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سوال صرف اتنا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے پہلا پرواز پر کون جائے گا۔ لہٰذا طے ہوا کہ آپس میں ٹاس کر لیا جائے۔ ٹاس کیا گیا اور اولبر رائٹ یعنی بڑا بھائی جیت گیا۔ وعدے کے مطابق وہ پہلے ہوائی جہاز پر سوار ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جیسا ہی ہوائی جہاز کو نیچے دھکیلا گیا وہ پرواز کی بغیر ریت پر آ رہا تھا، جس سے انجن بھی ٹوٹ گیا اور جہاز کی لمبی چوڑی ونگ کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچ گیا۔ بس خیر یہ ہوئی کہ اولبر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد تک دونوں بھائی اپنے ہوائی جہاز کی مرمت میں مصروف رہے اور اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بار پھر اس پہاڑی پر پہنچے جو کٹیہاک کے ساحلی مقام پر واقع تھی۔ اب باری تھی چھوٹے بھائی آرویل کی۔ انجن اسٹارٹ کیا گیا۔ اولبر نے جہاز کو دھکا دے دیا، وہ ہوا میں آیا اور دونوں بھائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کا جہاز ہوا میں بلند ہوا
اور اولبر کی سر سے بھی اوپر پرواز کرتا ہوا آرام سے ریت پر اتر گیا۔ حالانکہ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ تک ہوا میں جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن ایجادات کی دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور 16 دسمبر 1903 کی اس واقعے سے ایجادات کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی شروع ہوتا ہے۔ 1910 میں دونوں بھائیوں نے ڈیٹن کے مقام پر ہوائی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا، جہاں وہ ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے۔ ان کے 2 سال بعد اولبر ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، جبکہ چھوٹے بھائی آرویل کا انتقال 30 جنوری 1948 کو ہوا۔